بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگی جائے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ دعا میں سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے، یعنی کہ اللہ پاک کی تعریف کی جائے، جیسا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یا جو بھی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے جو کہ ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعا کی ایسی گھڑیاں ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اسی گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، 1 مظلوم کی دعا، 2 مسافر کی دعا، 3 والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو دعا رو رو کر تڑپ تڑپ کر دل سے مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔